اور بھی دیگر صحابہ وہاں موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اس میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اس میں۔ اس کے بعد ایک قبر ہم نے جزیرۃ القمر میں دیکھی، محمد بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے کہ وہ ایک جماعت وہاں سے گئی تھی، کچھ دنوں رہ کر اس نے دین سیکھا، پھر واپسی کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ خلیفہ تھے، فرمایا کہ ہمارے ساتھ کسی کو لگا دیجئے، تو اپنے بیٹے کو لگایا جو کم عمر کے تھے، وہاں پر آ کر پوری عمر گزار دی، یہاں تک کہ ان کی قبر بنی۔ اور بھائیو دوستو بزرگو، ہمارے یہاں بیان نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں بیان کام کو سمجھنے کے لیے ہے۔ صحابہ کرام نے جس کام کو لے کر پوری دنیا میں محنت کی، آج بھی یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا اس دین کو لے کر پوری دنیا کا سفر کرے، پوری دنیا میں پھرے، تاکہ جو نبی کے طرز پر اور جو صحابہ کے طرز پر قربانی دی جائے گی، محنت ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اس مجاہدے کے اندر ہدایت رکھی ہے، اس قربانی کے اندر ہدایت رکھی ہے، وہ اس ہدایت کو پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ اس شخص کو سب سے پہلے ہدایت ملے گی جو قربانی دے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ برداشت کرے گا، قربانی دے گا، اس کے لیے ہم ہدایت کے راستے کھولیں گے، اور ضرور بے ضرور کھولیں گے۔ راستہ نہیں فرمایا، ایک راستہ نہیں بلکہ کتنے راستے کھلیں گے وہ اللہ کے علم میں ہے، کتنے راستے، لیکن قربانی کے بقدر ہے، قربانی کے بقدر ہے، اور قربانی دینے والے کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، قربانی دینے والے کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ہر ایک کی قربانی کہیں نہ کہیں جا کر ہدایت کو پھیلائے گی، کہیں نہ کہیں جا کر ہدایت دلائے گی، یہ اس کی صفت ہے۔ تین ملکوں میں سے دو ملک میں واضح طور سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو پہلا ملک 4 مہینے جلال آباد کا یعنی افغانستان میں رہنا ہوا، ہر ایک نے قربانی دی ہے، ہر ایک نے قربانی دی ہے، اور ہر ایک ہدایت پر بھی ہے، ہر ایک ہدایت پر بھی ہے۔ اکثر ہے تو ہر ایک کہہ سکتے ہیں، ہر ایک کرتا پائجامہ، داڑھی، ٹوپی، بلکہ امامہ باندھتے ہیں،
ہر ایک کے لباس میں شامل ہے. اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے، چاہے اس کے لیے ہمارا سب کچھ لگ جائے. یہاں تک کہ اگر گردن کٹنے کی بھی نوبت آئے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے. لاکھوں کی تعداد میں شہداء کی بیوائیں ہیں وہاں پر، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور مرد کے ساتھ مستورات کا بھی یہی مزاج ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک جگہ ہمارے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے، انہوں نے کارگزاری سنائی کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں غیر مرد کے ساتھ میں بہت ساری عورتوں نے نکاح کر لیا، غیر مسلموں کے ساتھ میں بہت ساری عورتوں نے نکاح کر لیا، مطلب شادی کر لی اور ان کے ساتھ رہ رہی ہیں. بے ساختہ وہ ترجمہ کرنے والا ایک آدمی جو تھا وہ رونے لگا. بوڑھے تھے، بہت اچھا ترجمہ کر رہے تھے اور زیادہ وہی ترجمہ کرتے تھے، رونے لگے. اتنے غمزدہ ہوئے، اتنا ان کو افسوس ہوا کہ آگے زبان سے بات نہیں نکل سکی، آگے کا ترجمہ نہیں ہو سکا، اس بات کا بھی ترجمہ انہوں نے نہیں کیا. اور بہت ہی زیادہ رونے لگے، بے قابو ہو گئے. ان کو بٹھایا اور دوسرے ساتھی کرسی پر بیٹھ کر دوسرے ساتھی نے ترجمہ کیا. پورا مجمع خاموش ہو گیا، کس بات پر رونے لگے، چونکہ ترجمہ نہیں ہوا تھا. اس کے برعکس دوسرے ملک میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن چونکہ قربانی نہیں دی گئی تو ایک وقت تھا کہ وہاں چند ہی سالوں پہلے کوئی ایک بھی عالم نہیں تھا، کوئی ایک حافظ نہیں تھا، کہیں مدرسے کا نظام نہیں تھا، کہیں مکتب کا کوئی نظام نہیں تھا. پڑوس ملک کی جماعت گئی اور جو ہے اس نے ان کو بتایا، اور پھر ایک ساتھی نے وہاں جا کر عالمیت کی، پہلے عالم، وہ بھی ان سے ملاقات ہوئی لیکن زیادہ عمر کے نہیں تھے. وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلکہ 1980 میں پہلی جماعت گئی تھی، اس کے بعد پھر بہت فاصلہ ہو گیا، بہت دنوں کے بعد 7 یا 10 سال کے بعد کوئی جماعت گئی، پھر وہ ساتھی پڑھنے کے لیے وہاں گئے. اس طرح سے چند علماء ہیں. نماز بھی کوئی پڑھا دیتا ہے، کوئی بھی نماز پڑھا دیتا ہے. داڑھی رکھنے کی عادت نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی لباس میں داڑھی بغیر داڑھی کی نماز پڑھا دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ جمعہ کا دن اور اچھی طرح صاف صفائی کا دن ہے تو پوری طرح صاف کر کے آ کے خطبہ دیتا ہے. ہم نے پوچھا بھی
کہ 4 سال پہلے تقریباً وہ ملک آزاد ہوا، تو بہت غور فکر کرتے ہوئے میں نے ایک ساتھی سے پوچھا بھی کہ جیسے اس وقت کے حالات جب ملک غلام تھا اور اس وقت کے حالات میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ اس زمانے میں کوئی مجاہدہ تھا، نہ آج کوئی مجاہدہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو بنیادی دینی معلومات بھی نہیں ہے، بنیادی دینی معلومات بھی نہیں ہے۔ بس یوں ہی نماز پڑھ کر باہر جا کر کھیلتے رہتے ہیں سب، ہر عمر کے لوگ یوں ہی بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں۔ بیٹھ کر کھیلنے والے بہت سارے کھیل ہوتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں۔ مسجد کے سامنے بھی، آس پڑوس میں بھی کوئی وہ نہیں۔ تعلیم بھی مخلوط تعلیم ہے، مدرسہ نہیں ہے۔ علماء بھی اتنے ہیں کہ انگلیوں پر گنے جانے کے لائق ہیں، اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے۔ قرآن ناظرہ دیکھ کر پڑھتے ہیں تراویح میں، بلکہ مغرب کی نماز بھی ایک جگہ پڑھی ہے ہم نے، تو وہاں پر دیکھا ایک بڑا قرآن تھا اور بڑا اسٹینڈ تھا، اس اسٹینڈ پہ قرآن رکھا ہوا تھا اور مغرب کی نماز پڑھائی امام صاحب نے دیکھ کر کے، اور پورا کلین شیپ تھا۔ مخلوط تعلیم ہے۔ عربی زبان تھوڑی بہت پڑھائی جاتی ہے اس میں، تو عربی سے کچھ دلچسپی ہوتی ہے، تھوڑی عربی کی معلومات ہوتی ہے بس۔ مکتب کا نظام کوئی مضبوط ایسا نہیں ہے، بہت تھوڑے جگہ خال کہیں دو ایک جگہ ملا۔ تو قربانی سے دین زندہ ہوگا، ہماری زندگی میں بھی قربانی سے دین آئے گا۔ صاف واضح ہوا دونوں ملکوں کے سفر میں کہ جس کی زندگی میں قربانی ہے، جس نے قربانی دی ہے، وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے قربانی نہیں دی ہے وہ ہدایت سے بہت دور ہے۔ علماء کرام کی جماعت دوسرے سال کی 100 سے زائد نکل چکی ہے۔ نکلتے وقت میں جب یہاں ہم لوگ نظام الدین میں تھے تو مفتی یعقوب سلونی صاحب نے ایک پرچہ دکھایا تھا ہم لوگوں کو، جس میں باقاعدہ یہ تحریر موجود تھی، وہ جو مشورہ ہوا تھا کہ علماء 3 سال لگائیں، 3 سال کی ترتیب اس میں لکھی ہوئی تھی۔ پہلے سال اپنے ملک میں، دوسرے سال عرب ممالک میں، تیسرے سال انگریزی ممالک میں، اور اس پر دستخط تھی مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی چند علماء، خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے طے کیا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جماعت کی شکل میں وقت نہیں لگ پاتا تھا، کوئی ایک آدھ عالم جا کر کے وقت لگاتے تھے کسی جماعت میں جڑ کر کے۔ 5 مہینے کی جو جماعت ہوتی ہے اس جماعت سے جڑ کر کے وقت لگاتے تھے۔ جیسے مولانا جمشید صاحب ابھی مرکز میں مقیم ہیں، ان سے ملاقات ہوئی آنے کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہمارا فلاں جگہ پر
وقت لگا تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری جماعت مکمل بن کر جا رہی ہے نظام الدین سے. وہاں پر جلال آباد میں تقریباً 6 صوبوں میں ہم لوگوں نے کام کیا. سب لوگ نوجوان بھی اور بوڑھے بھی ماشاءاللہ باشرہ ہیں. ہر ایک کرتا پاجامہ، چاہے بازار میں، چاہے دفتر میں، چاہے کہیں بھی، تمام افسران اور دکاندار ہوں، تاجر ہوں، کوئی بھی کسی بھی شعبے کا ہو، ہر ایک کا یہ لباس ہے، اسلامی لباس. بلکہ بہت سے سارے لوگ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے. بازار کے ماحول میں پردہ ایسا ہے کہ تقریباً 100% پردہ کہا جا سکتا ہے. بے پردگی صرف اتنی ہے کہیں کہیں کہ چہرہ نہیں ڈھکتی ہے. اور ممبئی کی ایک جماعت تھی، ماں مستورات جماعت تھی، کام کر رہی تھی. ان کے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی. ہم نے کچھ پوچھا مستورات کے بارے میں، کارگزاری. انہوں نے بتایا مولانا ہماری مستورات یہ کہتی ہیں کہ ان کے پردے کے سامنے ہمارا پردہ بے پردہ ہے، ہم کیسے ان کو دعوت دیں گے، ہمیں اسی بات سے شرم آتی ہے. ہمارا پردہ ان کے سامنے بے پردہ ہے. پانچ کلاس کے بعد لڑکیوں کا داخلہ نہیں ہے اسکول میں، اور جو لڑکے پڑھتے ہیں اسکول میں ان میں بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد حفاظ کی ہوتی ہے. اسکول میں جو پڑھتے ہیں طلبہ ان میں اکثر تعداد حفاظ کی ہوتی ہے، اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے. باقی تو مدرسے ماشاءاللہ کافی تعداد میں، بڑے بڑے مدرسے اور بڑی بڑی مسجدیں، بہت وسیع و عریض مسجدیں ہوا کرتی ہیں. الگ الگ صوبوں میں جو ان کے مراکز ہیں ان میں نظام الدین کے اعمال جیسے 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں ویسے ماشاءاللہ وہ اعمال کرتے ہیں. روزانہ جیسے عشاء کے بعد حیات الصحابہ ہوتی ہے، اور روانگی، اور جو واپسی کی ہدایات، وہ ساری باتیں، فجر کی بات، اسی طرز پر مراکز آباد ہیں. ایک جماعت اس وقت نظام الدین سے گئی تھی جب ان کے ایک صوبے کا سالانہ یہ اجتماع ہوا تھا. بھائی ہارون صاحب نے کہا بھی یہ لوگ تو دین کے نام پر، اللہ کے نام پر گردن دینے والے ہیں، 4 مہینے کیوں نہیں دیں گے؟ واقعی بات ایسا ہی ہے کہ دین پر عمل کرنا اور دین کی محنت کرنا انہوں نے اپنا مقصد بنایا. جہاں تقریباً 6 صوبوں میں کام کیا ہم لوگوں نے، ہر جگہ استقبال اور بلا روک ٹوک کے مسجدوں میں قیام ہوتا تھا، اور بہت اچھی طرح استقبال کرتے تھے، بہت اچھی طرح استقبال کرتے تھے. بلکہ اپنے مدرسوں میں وہ تقاضا رکھتے تھے کہ ہمارے مدرسے میں ملاقات کر لیں طلباء سے، ہمارے مدرسے میں ملاقات کر لیں.
ملاقات کے لیے ہم لوگ مدرسے میں جاتے تھے تو استقبال کے لیے وہ سب لوگ باہر نکل کے آ جاتے تھے، مین روڈ پر، سڑک پر بالکل آ جاتے تھے. اور یعنی پہلی بار تو ہم نے دیکھا، ڈر بھی ہو گیا کہ اتنے سارے لوگ، کیا ہو، کون سا حادثہ ہو گیا، اتنے سارے لوگ روڈ پر کیا کر رہے ہیں. تو رہبر نے بتایا کہ یہ آپ کے استقبال کے لیے ہیں، یہ سارے تمام طلباء اور ملازمین، اساتذہ سب آ کر، وہ مسافہ نہیں کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ وہی پرتپاک معانقہ رہتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے بعد ملے ہوں. اگر چائے پی رہے ہوتے ہیں یا کوئی کھانا کھانے کے وقت میں تو نہیں دیکھا، لیکن چائے پینے کے وقت میں یہ ضرور دیکھا، یا کوئی بات یا مجلس ہوتی ہے، بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے تو سب اٹھ کر معانقہ کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں الٹا معانقہ کرتے ہیں، وہ دوسری طرف بائیں طرف معانقہ کرتے ہیں. عرب کو بھی دیکھا اسی طرف معانقہ کرتے ہوئے، ہمارے یہاں لوگ الٹا کرتے ہیں. اور بہت خندہ پیشانی سے معانقہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. ہمیشہ آپس کے تعلقات بھی مسلمانوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں. نمازی بھی ماشاءاللہ 60-70%، 80% ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ سال بھی لگائے ہوئے ہیں عوام میں، پہلے سال کی بھی ترتیب تھی تو بہت سارے لوگ سال بھی لگائے ہوئے. بڑا عملہ ہے، 4 ماہ والے کا بھی بڑا عملہ ہے، بہت سارے، بڑی تعداد. بعض صوبے میں کام کمزور ہے. ہم لوگوں نے جو نظام الدین کی ترتیب تھی، خاص طور سے دعوت تعلیم کا عمل، جہاں جاتے تھے وہاں 2 وقت 3 وقت ان کو کر کے دکھاتے تھے. ایک جگہ تو ہم نے تقاضا رکھا تو 15-20 ذمہ داران ہمارے ساتھ ہو گئے. جہاں جاتے تھے تو وہاں وہ لوگ بھی ساتھ رہتے تھے، بلکہ ہمیشہ 3 4 5 ترجمان ہمارے ساتھ رہتے تھے. ترجمان کی وہاں کبھی کمی نہیں ہوئی، آخر تک کے ہمارے ساتھ رہے، وہاں کبھی کمی نہیں. دینی حالت جو تھی وہ تقریباً ایک ہی جیسی ہر جگہ دیکھا ہم لوگوں نے. بہت اچھی حالت ہے، کیونکہ ہر جگہ کے لوگوں نے قربانی دی ہے. ملک یعنی ہر صوبے اور ہر گاؤں کے لوگ نے قربانی دی ہے ماشاءاللہ. وہ سادگی پر ہیں، بہت سادگی پر ہیں. جو سادگی ایمان کا حصہ ہے، بہت سادگی پر ہے. گھروں میں بھی بہت سارے ساز و سامان نہیں ہوتے. کبھی ہم لوگ اس میں جاتے تھے، مستورات کی جو ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے اس میں بات ہوتی تھی، کبھی جانا ہوتا تھا، دیکھتے تھے. سادگی پر ہے. یہاں تک کہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گاؤں ہے بلخ، صوبہ اس کا مزار شریف لگتا ہے. اس بلخ میں کوئی گھر پکا نہیں ہے، کوئی گھر پکا ہے، سارے گھر کچے ہیں مٹی کے، اور اونچی اونچی دیواریں رہتی ہیں. پردے کا بڑا اہتمام رہتا ہے، دیواریں اونچی رہتی ہیں. ہمیں تو محسوس ہوا کہ اتنی اونچی دیوار رہتی ہے، اگر کوئی چھت پر بھی کھڑا ہو جائے تو آنگن میں نگاہ نہیں پڑ سکتی ہے، آنگن میں نگاہ نہیں پڑ سکتی، اتنی اونچی دیوار ہوتی ہے. اور ہر محلے میں مستورات کے حفظ کا نظام اور عالمیت تک کی تعلیم کا نظام ہے، ہر محلے میں، ہر علاقے میں. کیونکہ اسکول میں ان کا داخلہ نہیں ہے 5 کلاس کے بعد، اور ہر ایک کو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں.
ہر ایک کی طلب رہتی ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے، الا ہے کہ چند لوگ کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن تعلیم کا بڑا رجحان ہے، بڑی دلچسپی تعلیم سے ہے، دینی تعلیم سے۔ اور جو مدرسہ ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مدرسہ ہے، کسی گھر میں، کسی علاقے میں جاتے تھے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کسی گھر میں مدرسہ ہے، کبھی آتے جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو پوچھ کر معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہاں مدرسہ ہے۔ جب گیٹ ان کا لگ جاتا ہے، جیسے مین گیٹ جو ہوتا ہے، اس سے بھی مکمل پردہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک بڑا سا پردہ ان کے گیٹ پہ لگا ہوا رہتا تھا کہ کبھی دھوکے سے بھی اچھڑتی ہوئی نظر بھی نہ پڑ سکے، ایسا نظام۔ ہم لوگ جب تک وہاں پر رہے، کبھی مذاکرہ بھی ہوتا تھا، تعجب سے مذاکرہ ہوتا تھا، کبھی بات ہوتی تھی کہ اس طرح اعلیٰ سطح کی دینداری پر اور اتنی بڑی ہدایت پر پورا ملک کیسے ہے؟ کوئی خاندان ہو، کوئی علاقہ ہو تو سمجھ میں آتا ہاں فلاں نے محنت کی اور ایسا ہوا، یہ ہوا، لیکن ملکی سطح پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ہم لوگ، ملکی سطح پر عام ہدایت ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے، واضح ہے کہ انہوں نے قربانی دی ہے، اور ہر ایک آج بھی قربانی دینے کو تیار ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اور خود بھی عمل کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں۔ عام طور سے تشکیل ہوتی تھی مغرب بعد، تو صبح کو خود ہی آ جاتے تھے، اعلان ہوتا تھا سب رک جاتے تھے، بازار میں بھی گشت ہوتا تھا یا محلے میں بلاتے تھے تو ایک کو بلاتے تھے 10 12 15 آ جاتے تھے، پھر بات کر کے ان کو مسجد میں چلنے کی تشکیل کرتے تھے، مسجد میں پہنچ جاتے تھے، خود سے فوراً مسجد بھی بھر جاتی تھی، فوراً مسجد بھر جاتی تھی۔ بازار والے زیادہ وقت نہیں دیتے تھے، لیکن کم وقت بھی ضرور دیتے تھے، ایسا نہیں کہ پورا انکار کوئی نہیں کرتا تھا، بہت کم کہ ابھی نہیں بعد میں آئیں گے، بہت کم لوگ بولتے تھے۔ کام بھی اچھا ہوا ماشاءاللہ، اب 70 سے زائد جماعتیں نکلی وہاں پر، اجتماع ہوا، اس کی بھی محنت ہوئی، اس میں بھی اختلاط ہوا، ماشاءاللہ وہاں سے بھی جماعتیں نکلی۔ ہم لوگ 2 جماعت ایک ساتھ گئے تھے، ایک دلی کی جماعت تھی اور ایک ہمارے علماء کرام کی جماعت تھی۔ ہمارے سال کی جماعت جو ہے علماء کرام کی، وہاں پر پہلی بار گئی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ جزیرۃ القمر میں گئے، دور بھی ہے اور سفر بھی مشکل ہے، ان کا ماحول بھی بہت دوسری طرح کا ہے، ہم سے بدلا ہوا ہے۔ چند لوگ ہیں ماشاءاللہ نظام الدین میں بھی، اپنے ہندوستان بھی آ کر وقت لگائے ہوئے ہیں۔ ہم جس جزیرے میں تھے تو اس میں اردو کے صرف 4 ترجمان تھے، انجوان اس کا نام ہے جزیرے کا، صرف 4 ترجمان تھے، عربی کے ترجمان تھے تھوڑے 2 4 5 وہ بھی تھے، وہ بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن ان میں سے ایک ساتھی نے وقت دیا تصدیق۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم لوگوں نے بغیر ترجمان کے کام کیا، یعنی جس مسجد میں بھیجا جاتا تھا تو وہاں کوئی عالم ہوتے تھے اور وہ ترجمہ کر دیتے تھے، عربی والے۔ پورا ملک مسلمانوں کا ہے، عورتوں میں
بے پردگی عام ہے. عورتیں بھی گشت میں سامنے کھڑی ہو کر باتیں سنتی تھی، اپنے مرد کو بھی بلا کر لاتی تھی، سنتی تھی. بعض جگہ پر، ہر جگہ پر. چونکہ جماعتیں جا رہی ہیں تو ماشاءاللہ ماحول بن رہا ہے. وہاں سخت محنت کی ضرورت ہے، لیکن جماعتیں جا رہی ہیں ماشاءاللہ، ماحول بدل رہا ہے. ایک جزیرے میں 4 جزیرے ہیں وہاں پر. ایک جزیرے میں ایک مدرسہ ہے، دوسرے میں ایک مدرسہ ہے، اور ایک جزیرے میں 2 مدرسے ہیں. وہ بھی صرف حفظ کے مدرسے ابھی 2-4 سال پہلے قائم ہوئے ہیں. یہ تمام مدرسے اور چند طلبہ نے حفظ کیا ہے، وہ بھی ابھی تعلیم حاصل کرنے پڑوس کے ملک میں گئے ہیں. کوئی حافظ ایسا مکمل حافظ صاحب ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. بار بار پوچھتے بھی تھے، اسی لیے کبھی دیکھتے نہیں تھے، اسی لیے پوچھتے بھی تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں فلاں عالم ہے لیکن حافظ نہیں ہے. مکتب کا نظام بھی بہت، اہل حدیث وغیرہ کی بھی مساجد ہیں دونوں جگہ پر، افغانستان میں بھی وہاں بھی. لیکن ہر جگہ کام ہوتا ہے دونوں ملکوں میں ماشاءاللہ، ہر جگہ کام ہوتا ہے، ہر ایک کی جماعتیں نکلتی. ان کی مسجدوں میں بھی ٹھہرنا ہوا، وہاں محنت ہوئی، جماعتیں نکلی ماشاءاللہ. لیکن آپس میں مل کر رہتے ہیں، آپس میں محبت ہے. دین کی سخت محنت کی ضرورت ہے. اس کے بعد آخری 2 مہینے عرب امارات کا رخ تھا، جس میں دبئی میں کام ہوا. ان کے 5-6 ممالک ہیں جو آپس میں متحد ہیں، ایک ویزے سے ہر ایک میں کام ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے دبئی میں ہی ہمارا وقت لگا پورا 2 مہینے کا. وہاں پر حالانکہ باہر کی جماعت کی اجازت نہیں ہے، مراکز تھے وہ بھی بند ہو گئے، اور مسجد میں اعلان بیان کی اجازت نہیں ہے. انفرادی ہم لوگ کام کرتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے. کام کا عملہ بہت ہے، وقت لگایا ہوا عملہ بہت ہے، اور ماشاءاللہ جو لوگ وہاں ہیں عملہ کافی تعداد میں ہے. ان کا جوڑ بھی ہوتا ہے، ماہانہ جوڑ ہے یا ہفتہ واری مشورہ ہے، سب ہوتا ہے. ان کے گشت بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی جو انہوں نے ٹھیا بنا رکھا ہے گھروں میں، گھر کو کرائے پر لے کر کے اس میں ہوتا ہے. باہر کی عورتیں ہیں وہ کچھ بے پردہ بھی رہتی ہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ بے پردہ رہتی ہیں. بعض عرب ملک کے بھی، دوسرے عرب ملک کے بھی مستورات ہیں جو بھی بے پردہ رہتی ہیں، اور ان کا کپڑا بہت آدھا ادھورا رہتا ہے، یہاں تک کہ نظر بچانا مشکل ہے. اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم نے تینوں جگہ پر تینوں ملک کی جماعت دیکھا. پڑوس ملک کی جماعت، بنگلہ دیش کی جماعت، اور ہمارے ہندوستان کی جماعت. اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ کام عمومی ہے، عالمی ہے اور اجتماعی ہے. عمومی اس اعتبار سے ہے کہ ہر ایک کو اللہ نے لگایا ہے، چاہے عالم ہو یا حافظ ہو یا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا تاجر ہو
یا افسر ہوں، ہر قسم کے لوگوں کو، یا ملازم ہوں، ہر قسم کے لوگوں کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس طرح سے کام عمومی ہے اور عالمی ہے کہ پورے عالم میں اللہ نے کام کو پہنچایا ہے، اور اجتماعی ہے کہ جو بات نظام الدین کی کرسی سے کہی جاتی ہے اللہ اس کو پوری دنیا میں پہنچاتا ہے۔ جو مشورہ نظام الدین میں ہوتا ہے اللہ پوری دنیا میں اس کام کو، اس مشورے کے مطابق عمل کو پہنچاتا ہے۔ اللہ کی یہ مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ ہم طلباء سے فرمایا کرتے تھے، ہمارے ایک استاد مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک کام ہے جو چل رہا ہے اور اس کی افادیت اور اس کا نفع پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور ایک اعلیٰ سطح پر کام کیا جا رہا ہے۔ تم فارغ ہو کر اگر ایک دوسرا کام کرو گے تو جس کام کو تم کرو گے اس میں تمہارا اخلاص اور تمہاری خشیت الہی اور تمہارے ایمان اعمال کا اثر ہوگا۔ جتنے مضبوط تمہارے اعمال ہوں گے، تمہارا ایمان ہوگا، اللہ پاک تمہارے کام کو اتنا پھیلائے گا، اتنا عام کرے گا۔ لیکن چلے گا یا نہیں چلے گا وہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اخلاص اور وہ خشیت، وہ تقویٰ تمہارے اندر ہوگا نہیں ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا۔ مگر ایک کام جو چل رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کا نفع اللہ ظاہر کر رہا ہے اور پوری دنیا کو اس کا نفع ہو رہا ہے، اگر اس کام کو کرو گے تو وہ سارا نفع تمہیں بھی حاصل ہوگا، سارا نفع تمہیں بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح بھائیو، دوستو، بزرگوں، پورے عالمی اعتبار سے عالم کا مرکز ہمارے ملک میں ہے، ہمارے نزدیک ہے، ہمارے پاس ہے۔ نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزا کی ضرورت، نہ بہت زیادہ مشکل سفر ہے، بلکہ سفر بھی آسان ہے، جانا بھی آسان ہے، اور وہاں کی بات کو سننا سمجھنا بھی آسان ہے۔ اس کے بنسبت کہ جب دوسرے ملک میں ہوتا تو ہم جا سکتے یا نہیں جا سکتے وہ ہم بخوبی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کی نعمت سمجھ کر اور ایک زندگی کا موقع سمجھ کر کہ اللہ نے ہمیں اس ملک کا باشندہ بنایا ہے، اس ملک کا باشندہ بنایا ہے، جس ملک سے کام پوری دنیا میں جا رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری محرومی ہے، اور کام قربانی سے ہوگا، مجاہدے سے ہوگا۔ اسی لیے ہم خود لگیں، ہم خود کریں، کرنے کا ارادہ کریں، اور اپنی مستورات کو بھی اپنے ساتھ لے کر نکلنے کا ارادہ کریں۔ ہمارے ساتھ ہماری مستورات بھی نکلیں گی تو گھر کا ماحول بنے گا، اور جب مستورات بنے گی تو بچے بنیں گے، بچے دین پر آئیں گے۔ اس لیے کہ تیسرے سال کی جماعت برازیل گئی تھی، انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ
ماں جس دین پر ہے بچے اس دین پر ہیں، ماں جس دین پر ہے بچے اس دین پر ہیں۔ ماں مسلمان ہے تو بچے، اور ماں اگر عیسائی ہے تو بچے بھی اسی طرح سے رہتے ہیں۔ 10 لاکھ کے قریب عرب ہیں وہاں پر، صحابہ کی اولاد ہے، لیکن 1.5 لاکھ سے زائد مرتد ہو چکے۔ 2 نوجوان کو گشت میں ملاقات ہوئی، ان کو مسجد لایا گیا، بات چیت ہوئی، دین کی بات سمجھائی گئی، ماننے کو تیار نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کی بات کرتے تھے، وہ مسلمان تھے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تب یہ سمجھ گئے یہ لوگ مسلمان تھے۔ پھر ان کو سمجھایا، دین کی بات کر کے بتایا ایمان اور کلمے کو، تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے۔ کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا، بہت مشکل سے ان کو کلمہ پڑھایا، نماز پڑھائی، اور پھر وہ چلے گئے۔ یہ ساتھی بھی آرام کا وقت ہوا، آرام کرنے لگے۔ اسی دن خواب میں دیکھا ایک ساتھی نے کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تم لوگوں کو جزائے خیر دے، یہ دونوں نوجوان سے جو دن میں بات ہوئی ہماری اولاد میں سے تھے۔ تو کام تو اس قربانی سے ہوگا، ورنہ ایک بار ہم نے حضرت کو حیات الصحابہ کے وقت میں بہت درد سے یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے ساتھی یعنی اپنے وقت کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا جب وقت ہوگا، جب ہم چلہ لگائیں گے یا اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس درمیان میں کتنے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں انہیں خبر نہیں ہے۔ ابھی ہماری جماعت نظام الدین میں ہی تھی، بن گئی تھی، تو ہمیں جو رخ ملا ادھر یہ عرب ملک نہیں ہے۔ جب یہ ساری کارگزاری آئی تو حضرت نے کہا کہ چاہے عرب ملک ہو یا دیگر ممالک ہو، دوسرے سال کی جماعت بھی وہاں جائے گی، اس لیے کہ ہم تیسرے سال کی جماعت کو بنانے کے جب تک انتظار کریں گے جب تک ان ملکوں میں کتنے لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں جو کام ہے ہم سمجھیں، اور جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق ہر ایک 3 بار جلد از جلد 4 ماہ لگانے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگ کر کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک اسے آگے بڑھائے گا۔